وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو فون پہ لائے گا شاید، اس کی کیا تو بنتی ہے، یعنی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو، اور انہوں نے آگے سے تقریباً گستاخی معلوم ہوتی ہے سوال پوچھ لیا. لیکن ہمیں فرشتوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے لا یعصون اللہ ما امرهم. بات کیا نکلی؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو جب فرشتہ اپنے رب سے سوال پوچھ سکتا ہے تو کوئی بھی طالب علم اپنے استاد سے سوال پوچھ سکتا ہے، اس میں بے ادبی نہیں ہوتی. اور خدا کا اپنا طریقہ ہے سمجھانے کا. آپ اگر اندازہ کیجیے سوال یہ ہے کہ وہ خون پھیلائے، خون بہائے گا، اس کے جواب میں انبئونی باسماء ہؤلاء، جواب کا سوال سے سرے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا. اگر وہ ان سب کے نام نہ بتائیں یا آدم علیہ السلام کو ان سب چیزوں کے نام بتائیں، اس سے یہ کیا بات ثابت نکلی کہ یہ خون نہیں بہائے گا؟ صرف ایک بات سامنے نکلی، اس کی صلاحیتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تمہیں ابھی علم ہے، اس کے اندر کوئی ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے وہ صرف مجھے پتا ہے. سبحان اللہ. تو جو عجیب بات ہے جو استخراج یہ کرتا ہے بقرہ میں سے، جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جو ترتیب فرشتوں نے کی پوری 100% بنو اسرائیل جو کہ مفضل قوم ہے ان کے ہاتھوں وہ تمام ترتیبیں ثابت ہوئی. اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہو، بار بار. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے انی اعلم ما لا تعلمون. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ایک امت کے لیے، پھر ہماری امت کو امت وسطیٰ کہا گیا. ہم وہ امت ہیں جس نے فرشتے کے قول کو غلط ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قول انی اعلم ما لا تعلمون کو صحیح ثابت کرنا. تاریخ کی تمام مثالیں تو پھر ہو چکی. ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ مثال اور انتم ملت ابیکم ابراہیم. اور پھر یہ جو بوجھ ہم پر پڑا ہے، ایسا بوجھ کہ ابھی تک انسانیت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکی. ابھی تک جہاں تک یہ جس کو یہ بوجھ پڑا کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، وہ نہیں کر سکے. وہ انہوں نے خون بہایا، انہوں نے فساد کیا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. سبحان اللہ. اور پھر اس میں بھی ایک عجیب تناسب ہے. ایک طرف انسان، پہلے انسان کو نیچے بھیجا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے جب کبھی ہدایت آئے تو اس کو فالو کرو. آخری آیات کہاں ملی ہیں؟ سورہ نجم کی آیات میں عندہا جنت المأویٰ. تمام آیات سمجھ میں آتی ہیں. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما عند سدرة المنتہا. لیکن پھر سدرۃ المنتہا سے فوراً التفات کلام عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. تو یہ جنت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی تھی. جنت کا ذکر خاص اس لیے کہ آخری نبی نے وہاں جا کر یہ ذمہ داری اٹھائی ہے جہاں سے پہلے نبی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. وہی جنت سے، اسی جنت سے اتارے گئے. ادھر ہی کہا تھا اما یأتینکم منی ہدیٰ. ادھر سے ہی فرشتوں کی تنقید تھی، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا. اور یہ بھی آخری نبی کو وہی بوجھ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا. بات جہاں شروع ہوئی اترنے کی، وہیں اوپر اٹھنے کی بات بقرہ کے آخری میں. میں کبھی مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو میں روک کے کہتا ہوں میں آگے نہیں پڑھ سکتا. یا رب. کس تفسیر کو دیکھتے ہو زیادہ؟ آج کل ابن عاشور کی اور متولی شعراوی کے تعاملات. شعراوی؟ جی شعراوی، ان کے تعاملات بہت خوبصورت. مصر والے جو جی مصر والے. ان کے علاوہ ایک عالم نے ہم سے بڑا فائدہ اٹھایا خاص کر سورہ کہف کے معاملے میں، محمد راتب النابلسی، سوریا کے ہیں. انہوں نے کیا عجیب بات بتائی تھی. میں کئی سال سے مجھے ایک آیت جو ہے اس کی ہے، اس میں جو حکمت ہے، ہدایت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ. یہ تمام ارقام کیا فائدہ؟
ہر لفظ کا فائدہ ہونا چاہیے. انہوں نے جو بات بیان کی 15 منٹ کے اندر اندر میں حیران رہ گیا. اللہ تعالیٰ جب اپنی حکمت کسی کے دروازے کھولتا ہے. انہوں نے اپنے درس کے دوران کہا کہ تم ابھی یہ بھول جاؤ کہ میں اس صورت کو بیان کر رہا ہوں. میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ کوئی بہت کامیاب بزنس مین تھا, لاکھوں کمائے, کروڑوں کمائے, اتنا کما لیا کہ اب اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے سوچا کہ مجھے نئی نسل کو فائدہ پہنچانا چاہیے. میں جاتا ہوں کالج اور بزنس کالج میں جا کر جو ایڈوانس کلاس کے لڑکے ہیں ان کو میں بزنس سکھاتا ہوں. اب دیکھیں, جو بزنس کا پروفیسر ہو اور جو کروڑوں کما کر بزنس سکھائے, زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کتابی علم آپ کو بتایا جائے, ایک واقعی تجربے کی بنیاد پر. اصلی دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور ایسے نہیں ہوتا. تو کس کا فائدہ زیادہ ہوگا؟ جس کا تجربہ. اگر بزنس کا پروفیسر واقعی بزنس میں اچھا ہوتا تو بزنس کا پروفیسر نہ ہوتا. تو بزنس مین ہوتا. تو خیر, اب وہ پڑھاتا بہت اچھا بھی ہے, یعنی کامیاب بھی ہے بزنس میں اور پڑھاتا بھی اچھا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک کہانی تیار کی تاکہ تلاميذ کے ذہن میں تمام قوانین بالکل اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے. ایک دکاندار ہے, اس نے بہت تحقیق کر کے اچھی لوکیشن میں اس نے دکان کھولی. سب سے زیادہ تحقیق کر کے اچھا جو اس کا سلاح ہے, سامان ہے, اچھی کوالٹی کا خریدا. بالکل مناسب کمپیٹیٹیو پرائز اس نے رکھی. شکل وضع کرا اس نے اچھی بنائی. ویب سائٹ اس نے ٹھیک سے بنائی. ٹیکسز اس نے ایسے کی. کہانی بنائی. اور کہانی کے ہر جز کا مطلب یہ, اگر تمہیں بزنس شروع کرنا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھو. اچھا, کوئی اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے سر کی پہن, کوئی دوسرا کھڑا ہاتھ کر کے کہتا ہے کہ اچھا وہ لنچ میں کیا کھاتا ہے. تیسرا کھڑا ہو کے کہتا ہے تو جب وہ صبح کو دانت صاف کرتا ہے تو کون سا ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے. اب پروفیسر کو اتنا غصہ کہ وہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا. گھر پہنچا, خراب موڈ ہے اس کا. بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اتنا زبردست درس تیار کیا تھا, تمہیں یاد ہے میں نے درس جو تیار کیا تھا؟ ہاں ہاں, کیسا کیا درس؟ میں نے تو درس دیا. ان کے الٹے سیدھے سوال دیکھو. کہتے ہیں 3 اور چوتھا, 5 اور چھٹا, 7 اور 8. میں بات کیا کر رہا ہوں, یہ سوال کیا پوچھ رہے ہیں, یہ بات کیا کر رہے ہیں, سیکھتے کیا ہیں. جب استاد کو اتنا غصہ آئے کہ بالکل بےہودہ قسم کا, بالکل بے عقلی سوال طالب علم کا, وہ اتنا اس کو غصہ دے کہ وہ اس کو بھول نہ سکے, اس کا ذکر کرے ان کی بے وقوفی کی حد. دیکھو یہ کیسے سوال پوچھتے ہیں. لیکن یہ ہے خدا کا کلام. پھر آگے کہتے ہیں اور ربی اعلم بعدتی. اچھا, عدہ مؤنث, اور ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل, یعنی کہ ما يعلمها الا قليل. ترجمے کثیر میں ترجمات, اللہ تعالیٰ ان کے عدد کو جانتا ہے, بہتر جانتا ہے, اور بہت کم اسے جانتے ہیں. اسے سے کیا مراد ہوئی؟ عدد. لیکن عدد کا لفظ مؤنث ہے. الفاظ عربی میں ہوتے ما يعلمها الا قليل. کیا ہے ما يعلمهم الا قليل؟ معنی کیا نکلا؟ ان اصحاب الکہف کی حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. عدد کی کوئی فکر نہیں سبحانہ و تعالیٰ رب کو ہمارے. سارے لوگ عدد میں پھنس گئے, ان کی حقیقت پہ کسی نے غور نہیں کیا. ما يعلمهم الا قليل. تو اور عجیب بات یہ کیونکہ وہ سین کا سیدھا استعمال ہونا سیقولون, تو آپ عجیب مظاہرہ دیکھیں گے, تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ہماری تفسیر میں بھی کبھی کبھی ایسی بات ہے جس سے خود ایک تو میرے دل میں علماء کی بہت زیادہ قدر ہے, اور دوسری طرف کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے ان کلماتوں میں پڑھ گئے. اس کا بھی اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. 6 صفحے لکھے جا رہے ہیں کہ 6 تھے یا 7 تھے, 3 تھے یا 4 تھے. یہ واؤ جو آ گیا, اس واؤ کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 ہی تھے. وہ تھا میرے کر وہ سین جو ہوا ہے وہ کہا کریں گے وہ ہم نے بات ثابت کر دی. سبحان اللہ. تو اس پہ ان کے تعاملات بڑے خوبصورت ہیں کہ وہ قرآن کی کا جو اصل ہدف ہے اس کو بھولتے نہیں اور بھولنے نہیں دیتے. ایسے جو ہمارے مفسروں میں کبھی کبھار بحث ہو جاتی ہے کہ جو عزیز کی بیوی تھی اس کا کیا نام تھا, اگر اس کے نام میں کوئی مقصد ہوتا تو خدا بتا دیتا.
وہ یہ کہہ دیتے ہیں اس کے نام میں کوئی فائدہ ہوتا یا تو تمہارا نبی تمہیں بتا دیتا یا تمہارا رب تمہیں بتا دیتا. جو بات بتا رہا ہے اس کو دھیان نہیں دینا, جو نہیں بتائی اس پہ سارا تو ماشاء اللہ ان کے تعاملات بڑے ان سے بڑا فائدہ کیا ہوگا. نام بتایا؟ محمد راتب النابلسی. نابلسی بہت خوبصورت بات کرتے ہیں ماشاء اللہ. شعراوی, نابلسی اور پھر ابن عاشور, ان کم از کم 3 کا میں مطالعہ کر لوں کسی آیت کے بارے میں. پھر کچھ دوست ہیں ان کا بھی قرآن کے مطالعے سے کافی گہرائی میں اترتے ہیں, ان سے بحث ہو جاتی ہے, کوئی گپ شپ ہو جاتی ہے کسی آیت کے بارے میں. ہمارا واٹس ایپ گروپ اس میں تعاملات قرآنیہ, تو اس میں بڑی مزے کی باتیں کروں اس میں. نہیں وہ انگلینڈ میں ہے ایک لڑکا, بنگلہ دیشی ہے, مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے, کم عمر میں ہے, لیکن میرا عربی کا استاد ہوں. عربی الفصاحہ فی کلامہ